حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کیسے لانا ہے؟ آج ذرا بیٹھنا ہے توجہ سے تاکہ کوئی بھی بات ضائع نہ ہو، اور آپ نے مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ہے آج کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی عظمت اور کتنا مقام عطا فرمایا ہے، حضور کو کتنی رفعت اور کتنی بلندیاں رب نے عطا فرمائی ہیں۔ شان رسالت کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندیاں کیا ہیں، اللہ کے محبوب کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ خدا کی قسم اگر مقام مصطفیٰ سمجھ آئے گا تو پھر توحید سمجھ آئے گی۔ توحید کو ماننا پہلے مقام مصطفیٰ کو ماننا ہے۔ اگر کوئی مقام مصطفیٰ نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ توحید کو مانتا ہوں، مجھے قرآن اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ خدا کی معرفت رکھتا ہوں اور خدا کا میں ڈائریکٹ طالب ہوں، تو فرمایا کہ وہ بدترین کافر اور ملحد ہے۔ ارے قرآن کو قرآن بھی ماننا ہے تو شان رسالت کی وجہ سے ماننا ہے، قرآن کو قرآن بھی ماننا ہے تو شان رسالت کی وجہ سے، مقام مصطفیٰ کی وجہ سے قرآن کو قرآن بھی ماننا ہے۔ قرآن ارے رب کے ایک ہونے کو، خدا کے ایک ہونے کو، خدا کی توحید کو اگر کوئی مانتا ہے تو پہلے اس کو مقام مصطفیٰ کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کے بعد اس کی توحید والا عمل، توحید والا قول قابل قبول ہوگا، ورنہ اس کو رد کر دیا جائے گا کہ تیری بات پہ اعتبار ہی نہیں ہے، تیری بات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے کسی کے پاس کہ خدا ایک ہے؟ کیا پروف ہے کسی کے پاس کہ خدا ایک ہے؟ اگر حضور نے نہ بتایا ہوتا کہ خدا ایک ہے، کس کو پتا تھا کہ خدا ایک ہے؟ ارے خدا کا ایک ہونا بھی اگر بتایا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے، تو پتہ چلا کہ خدا کا ایک ہونا یہ ماننا بعد میں ہے، مقام مصطفیٰ کو ماننا پہلے ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہے الامی۔ امی کا معنی کیا ہے؟ اب یہاں ادھر دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی، ٹائم کم ہے لیکن آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھانی ہیں۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ ویسے عام طور پر تو جو لکھا ہوتا ہے ان پڑھ، اور پھر عشق والے کچھ یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، جس کو رب نے پڑھایا ہو، رب نے سکھایا ہو۔ لیکن آج کچھ اور سنتے ہیں، آج کچھ اور جانتے ہیں۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا مطلب ہے اصل۔ امی کا کیا مطلب ہے؟ اصل۔ ماں کو بولتے ہیں ام کا مطلب ہے ماں، یعنی ماں اپنے بچوں کی اصل ہوتی ہے، ماں سے آگے بچے نکلتے ہیں، تو بچے فرا ہوئے اور ماں ان کی اصل ہوئی۔ قرآن پاک کا ایک لقب ہے ام القرآن، ام الکتاب۔ کیا لقب ہے؟ ام الکتاب، یعنی کتاب کی اصل۔ یعنی جتنا بھی سورہ فاتحہ کا لقب ہے ام الکتاب، یعنی قرآن کے اندر جتنا بھی علم بیان کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ میں۔ اور اس کو پھر کیا کہا؟ ام الکتاب کہا، یعنی کتاب کی اصل۔ یعنی قرآن کے اندر جتنا علم ہے، اور قرآن کے اندر کتنا علم ہے؟ قرآن کے اندر ہر خشک اور تر چیز کا ذکر ہے۔ کائنات کے اندر شروع سے لے کر آج تک اور آئندہ قیامت تک اور قیامت تک کے بعد والے جتنے بھی معاملات ہیں، یعنی تخلیق اول سے لے کر اور آخر تک، اول سے لے کر آخر تک، جب سے کائنات بنی اور جب تک یہ کائنات اس کا اختتام اور جنت اور دوزخ کے جانے تک ہر چیز کا علم قرآن میں ہے۔ تو
قرآن کا علم ہے سورہ فاتحہ کے اندر، تو اس لیے سورہ فاتحہ کو کہہ دیا ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہے۔ اور ادھر میرے محبوب کو بھی امی کہا، میرے حضور کو بھی امی کہا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جس طرح سارا علم ہے اور سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب یعنی کتاب کی اصل کہا جاتا ہے۔ ارے کائنات کے اندر جتنا بھی علم ہے، چاہے لوح محفوظ کا علم ہے، چاہے وہ انبیاء کا علم ہے، چاہے وہ آسمانوں کا علم ہے، چاہے وہ زمین کا علم ہے، چاہے اولین کا علم ہے، چاہے وہ آخرین کا علم ہے، چاہے خدا نے جتنے بھی جہان پیدا کیے، خدا نے جتنے عالم بنائے، سارے عالم کو خدا نے جتنا علم دیا، ارے سارے کا سارا علم مصطفیٰ کریم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ان سارے علوم کی اصل میرے مصطفیٰ ہیں۔ کائنات کے اندر اولین و آخرین میں سے جس کو جتنا بھی ملا، جس کو جو بھی ملا، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تک جمیع انبیاء ہوں، چاہے وہ لوح محفوظ ہو، جس کو جو جتنا بھی ملا، ان کے سب کے مجموعے کے برابر اکیلے حضور کو ملا ہے۔ اس لیے حضور کو امی کہا، سارے علوم کی اصل۔ اور پھر دوسری بات سنیں، اب یہاں باتیں بہت نکلتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو وہ کمالات، وہ علم عطا فرمایا کہ جو علم اور جو کمالات دوسروں کو ملے، اور یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ پھر اس کے آگے والا مرتبہ اور درجہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو پھر وہ کچھ بھی عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں ملا، جو اکیلے حضور علیہ السلام کو ملا ہے، جو حضور کا حصہ ہے۔ بلکہ کمال، جو صفت کمال ہے، یہ کمال کو بھی اس لیے کمال کہتے ہیں کیونکہ میرے مصطفیٰ کی یہ صفت ہے، کیونکہ حضور کی یہ صفت ہے، صفت کمال، اس لیے کمال کو بھی کمال کہا جاتا ہے۔ اور مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، قریٰ کہتے ہیں ام القریٰ، سارے شہروں کی اصل۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ سارے شہروں کی اصل یعنی سارے کے سارے شہر بعد میں بنے، مکہ مکرمہ پہلے بنا ہے۔ رب کا گھر پہلے تھا، کعبہ معظمہ پہلے تھا، اس کے بعد سارے شہر بنے۔ اس کعبہ معظمہ سے، اس مکہ مکرمہ سے سارے شہر پھوٹے، سارے قریے پھوٹے، ساری بستیاں نکلیں، سارے شہر نکلے، سارے قریے نکلے۔ ارے جس طرح کائنات کے شہر اور کائنات کی بستیاں کعبہ معظمہ اور مکہ مکرمہ سے آگے پھوٹیں، میرے مصطفیٰ کریم بھی سب کی اصل ہے۔ مصطفیٰ پہلے تھے اور مصطفیٰ کریم سے سارے کے سارے انبیاء تشریف لائے، مصطفیٰ کریم سے ساری کائنات بنی۔ حضور علیہ السلام سب سے پہلے تھے، جیسے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا کیونکہ مکہ سب سے پہلے تھا، اور مکہ سے آگے ساری بستیاں پھوٹی، سارے شہر آباد ہوئے، ساری بستیاں آباد ہوئیں۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ سب سے پہلے تھے، حضور کے بعد سارے انبیاء تشریف لے کر آئے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو امی کہا، اور یہ ایک اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے۔ حضور اللہ کریم نے اپنے بارے میں فرمایا الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ اور میرے محبوب کے بارے میں فرمایا الاول، یہی سب سے آخر ہے۔ آپ اول ہیں
یہی سب سے پہلے ہیں، ساری کائنات ان کے بعد ہے۔ آج کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ نہیں، پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، نور مصطفیٰ کی تخلیق پہلے نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں نور مصطفیٰ پہلے تھا یا نہیں، یہ قرآن سے پوچھ لو۔ قرآن کہہ رہا هو الاول، مصطفیٰ سب سے پہلے تھے۔ اللہ نے حضور کو سب سے پہلے اور اپنے لیے فرمایا هو الآخر، اور حضور کے بارے میں خاتم النبیین فرمایا کہ جس طرح سب سے آخری میری یہ صفت ہے، سب سے پہلا ہونا میری صفت ہے، وہ میری صفت میری شان کے لائق ہے۔ میں سب سے پہلے ہوں اپنی شان کے لائق، میں سب سے آخر ہوں اپنی شان کے لائق، اور میرے محبوب سب سے پہلے ہیں کائنات کے حساب سے۔ کائنات کی ہر چیز بعد میں ہے، میرے محبوب پہلے ہیں اور میرے محبوب بعد میں ہیں، یعنی کائنات پہلے ہے اور حضور سب سے بعد میں ہے۔ پہلیت اور بعدیت یہ حضور کی صفت اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ اور مقام مصطفیٰ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام محلل بھی ہیں، محرم بھی ہیں، حلال کرنے والے بھی ہیں، حرام کرنے والے بھی ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ذہن کہتا ہے کہ حرام ہونا چاہیے تھا، میرے حضور نے ان کو حلال فرما دیا۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ذہن کہتا ہے کہ یہ حلال ہونی چاہیے تھیں، ان کو اللہ کے محبوب نے حرام فرما دیا۔ ارے یہ میرے محبوب ہیں، یہ حضور علیہ السلام وہ محبوب ہیں کہ جن کے لیے ساری کائنات بنی، یہ باعث تخلیق وجہ کائنات ہیں، یہ باعث ظہور خدا ہیں، خدا کے ظہور کا سبب ہے۔ رب فرماتا ہے اگر میں نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرنا ہوتا، اگر میں نے اپنے محبوب کو نہ پیدا کرنا ہوتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ وہ محبوب ہیں، ارے یہ وہ محبوب ہیں جو ہاتھ بڑھائیں تو خدا دین بنا دیتا ہے، جو چلیں تو خدا دین بنا دیتا ہے، جو بیٹھیں تو خدا دین بنا دیتا ہے، جو بولیں تو خدا دین بنا دیتا ہے، جو سوئیں تو خدا دین بنا دیتا ہے، قدم اٹھائیں تو خدا دین بنا دیتا ہے۔ گویا کہ حرام اور حلال ہونا اس کا اپنا کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر معیار دیکھنا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جس کو میرے مصطفیٰ حلال کر دیں وہ حلال ہے، اور جس کو میرے مصطفیٰ حرام کر دیں وہ حرام ہے۔ اور پھر بڑا ہی لطیف اور باریک نکتہ اور بڑی خوبصورت بات سمجھنے والی ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ وَيُحِلُّ کی جو ضمیر ہے وہ حضور ہیں، مصطفیٰ کریم کی ذات ہے کہ یہ وہ محبوب ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ سارے عقل مند ہیں، پاکیزہ چیز تو پہلے ہی حلال ہوتی ہے، پاکیزہ چیز تو پہلے ہی حلال ہوتی ہے، اور پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور ناپاک چیز تو پہلے ہی پلیت ہوتی ہے، اور فرمایا کہ یہ ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک کو حرام کرتے ہیں۔ تو سوال ہے کہ پاک تو پہلے ہی حلال ہے، اس کو دوبارہ حلال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ناپاک تو پہلے ہی پلیت ہے، اس کو حرام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی چیزوں کی اپنی ماہیت اور چیزوں کی اپنی ذات کو دیکھیں تو کچھ چیزیں وہ پاک ہیں، کچھ چیزیں وہ ناپاک ہیں۔ پاک چیزیں ویسے ہی حلال ہیں، ناپاک چیزیں ویسے ہی حرام ہیں۔ رب نے فرمایا نہیں، چیزوں کی حقیقت کی طرف نہ جاؤ، چیزوں کی حقیقت کو نہ دیکھو کہ یہ پاک چیز ہے تو حلال ہے، یہ ناپاک چیز ہے تو حرام ہے۔ ارے یہ نہ دیکھو، بلکہ میرے مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس کو دیکھو۔ میرے مصطفیٰ اگر پاک چیز کو حلال کر دیں تو وہ حلال ہے، اگر پاک چیز کو حرام کر دیں تو وہ حرام ہے۔ میرے مصطفیٰ اگر ناپاک چیز کو حرام کر دیں تو وہ حرام ہے، میرے مصطفیٰ اگر ناپاک چیز کو حلال کر دیں تو وہ حلال ہے۔
معیار یہ نہیں ہے کہ کون سی چیز پاک ہے کون سی چیز ناپاک ہے، معیار ہے زبان مصطفیٰ۔ حضور جس پاک کو حلال کر دیں وہ حلال ہے، جس پاک کو حرام کر دیں وہ حرام ہے، اور جس ناپاک کو حلال کرے وہ حلال، اور جس ناپاک کو حرام کرے وہ حضور کی زبان اقدس کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے۔ چیزوں کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے، ناپاک اور پاک چیز کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضور رب فرماتا ہے میرے محبوب کے لبوں کو دیکھو، میرے محبوب کے چہرہ بددعا کو دیکھو، جس کو میرا محبوب حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جس کو میرا محبوب حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ اور سنو، بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں، بڑی اہم بات۔ حضور جس کو اسلام کہیں وہ اسلام ہے، حضور جس کو قرآن کہیں وہ قرآن ہے، جس کو قرآن نہ کہیں وہ قرآن نہیں ہے۔ حضور جس کو اسلام نہ کہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام بنتا ہے زبان مصطفیٰ کے صدقے، زبان مصطفیٰ کے ذریعے۔ قرآن بنتا ہے حضور کی زبان اقدس کے ذریعے۔ کیا مطلب ہے؟ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن یہ وحی پہلی تھی، یہاں تک پہلی وحی مکمل ہوئی۔ اب یہ قرآن ہے، یہ کلام خدا ہے جو اس نے اپنے بندوں کی طرف نازل فرمایا۔ لیکن سوچو اس کلام خدا کی خبر دینے والا کون ہے؟ اس کلام خدا کے بارے میں بتانے والا کون ہے کہ یہ کلام خدا ہے؟ اس کو قرآن کہنے والا کون ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ کلام خدا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، یہ قرآن ہے، اور حضور جو بولیں وہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ وہ حدیث ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتی ہیں، حدیث کہتے ہیں۔ جو اللہ کریم نازل فرمائے وہ قرآن ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے نکلے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث رسول ہے، وہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن رب کا کلام ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے جو چیزیں نکلیں وہ حدیث رسول کہلاتی ہیں۔ اب سمجھیے اس بات کو کہ قرآن کب بنا؟ قرآن کب بنا؟ جب میرے حضور نے اپنی زبان سے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن تب قرآن بنا کہ جب فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اور سننے والا وہ قرآن پر ایمان لا رہا ہے یا مصطفیٰ کی زبان پر ایمان لا رہا ہے؟ ارے اس کو قرآن کہنے والا کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم ہیں۔ تو یہ کلام خدا بعد میں ہے، حدیث مصطفیٰ پہلے ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ یہ قرآن ہے۔ ایمان لانے والوں نے اس پر ایمان لائے، ایمان لانے والوں نے مانا کہ یہ کلام خدا ہے۔ لیکن سن لو، خدا کا کلام ہونا، قرآن ہونا، یہ انہوں نے بعد میں مانا۔ پہلے مقام مصطفیٰ کو مانا، پہلے حضور کی حدیث کو مانا، پہلے زبان مصطفیٰ پر اقرار کیا کہ حضور آپ کی زبان پر اعتماد ہے، پھر خدا کا کلام مانا۔ پتہ چلا کہ اگر خدا کا کلام مانے تو اس سے پہلے مصطفیٰ کا فرمان ماننا پڑتا ہے۔ مصطفیٰ کا فرمان پہلے مانو، اور اس کے بعد خدا کا کلام مانو گے۔ اور میں کہتا ہوں پھر تو سارا قرآن، معذرت کے ساتھ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب یہ سوشل میڈیا پر جائے تو کوئی فتویٰ لگائے، لیکن حقیقت سے رخ نہیں موڑا جا سکتا۔ سارا قرآن کلام خدا ہے، لیکن سنو یہ سارا قرآن کس کی زبان سے ادا ہوا ہے؟ یہ تو سوچو۔
کس نے بتایا کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے؟ کس کی زبان سے ادا ہوا؟ ارے سارے کا سارا قرآن کلام خدا بعد میں ہے، کلام مصطفیٰ پہلے ہے۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤں، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایسے نہیں کہہ دیا، ایسے نہیں کہا کہ صرف 500 آیتیں ایسی ہیں جن سے حلال اور حرام کے احکام ثابت ہوتے ہیں، باقی جتنی بھی آیات ہیں ساری کی ساری آیتوں سے مقام مصطفیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ ساری کی ساری آیتیں حضور کے نغمے اور ترانے پڑھ رہی ہیں، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ اور پھر ایک اور بات بتاتا چلوں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن سنیں بڑے کام کی باتیں۔ خدا ایک ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو بلایا اور اس وقت یہ کہا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ ابھی اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ جائے گا، کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زبان سے جھوٹ سننے کا کبھی ہمیں تجربہ ہی نہیں ہوا، کبھی ہمیں ایسا اتفاق ہی نہیں ہوا کہ ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہو۔ اب یہ کہنا کہ ابھی اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر نکل آئے گا، یہ ہے خبر، اور اس کا مخبر کون ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ خبر کو کب مانیں گے؟ جب مخبر کو مانیں گے۔ مخبر یعنی خبر دینے والے کو اس کی صداقت پر، اس کی امانت پر یقین ہوگا تو پھر مانیں گے کہ واقعی جو خبر ہے وہ سچی ہے۔ خبر بعد میں مانی جاتی ہے، مخبر کو پہلے مانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضور کی ذات کو پہلے تسلیم کیا کہ آپ سچے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں آپ کی زبان پر اعتماد ہے۔ اب جو بھی آپ خبر دیں گے، چاہے آپ یہ خبر دیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ جائے گا، چاہے آپ کوئی اور خبر دیں، ہمیں آپ کی زبان پر اعتماد ہے، ہم اس کو سچا مانیں گے۔ اب اس کے بعد حضور نے کیا خبر دی؟ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پھر مان لو خدا ایک ہے۔ خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ اب جو ایمان لے کر آئے وہ لے کر آئے کچھ، پھر گئے کچھ ایمان لے کر آئے۔ اب خدا ایک ہے، یہ ہے خبر، اور خدا ایک ہے جو یہ بتا رہے ہیں وہ ہے مخبر، یعنی خبر دینے والے۔ تو خدا کی ذات کو مانا جنہوں نے مانا، انہوں نے پہلے خبر کو نہیں مانا، انہوں نے پہلے مخبر کی صداقت کو مانا، پہلے مخبر کی عدالت کو مانا، پہلے مخبر کی امانت کو مانا، پہلے انہوں نے یہ مانا کہ یہ جو رسول کریم ہیں 40 سال انہوں نے اپنی زندگی کے انمول لمحات ہمارے سامنے گزارے ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، خدا کی وحدانیت اور خدا کی توحید کو بھی تسلیم کیا۔ لیکن بعد میں کیونکہ خدا کا ایک ہونا یہ خبر تھی، اور خدا کا ایک ہونا بتانا جنہوں نے بتایا وہ مخبر تھے، تو ماننے والوں نے خدا کا ایک ہونا یہ بعد میں مانا، حضور کو پہلے مانا۔ سمجھو یہی مقام مصطفیٰ ہے۔ خدا کو بھی اگر کوئی ایک مانتا ہے، خدا کی وحدانیت کو بھی اگر کوئی تسلیم کرتا ہے، خدا کی توحید کو بھی اگر کوئی مانتا ہے، تو پہلے اس کو مقام مصطفیٰ ماننا پڑے گا، پہلے اس کو شان رسالت کو ماننا پڑے گا، پہلے اس کو حضور کو ماننا پڑے گا، اور پھر اس کے رب ہونے کا اعتبار، اس کے رب ہونے کا دعوے کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ واقعی صحیح دعویٰ کر رہا ہے۔ اور دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید برہان رشید نازل ہوا سورہ بقرہ میں، بڑے اختصار کے ساتھ اہل کتاب کی تعریفیں کی گئیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ،
ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ برے ہیں اور کچھ صحیح ہیں، کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں۔ ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسے ہیں، بات ذرا سمجھنے والی ہے، کچھ ایسے ہیں جو میری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، وہ راتوں کو سجدے کرنے والے ہیں، وہ خدا کو یاد کرنے والے ہیں، وہ خدا کی یاد میں اپنے دن رات گزارنے والے ہیں۔ اب یہ قرآن ان کی صفات کو بیان کر رہا ہے، قرآن ان کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے کہ سارے برے نہیں ہیں، سب کو برا نہ کہو، کچھ اچھے ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ تشریف لے کر آئے، جب حضور کا ظہور ہوا، اب یکدم ماحول بدل گیا، ایک دم سے سارا ماحول بدل گیا۔ اب فرمایا کہ تم پہلے مجھے یاد کرتے تھے، تم پہلے میری عبادت کرتے تھے، تم پہلے مجھے یاد کرتے تھے، راتوں کو سجدے میری بارگاہ میں کرتے تھے، میری عبادت کرتے تھے، وہ ایک الگ بات تھی، اس وقت میں تمہیں اچھا کہتا تھا۔ لیکن اب میرے مصطفیٰ آ گئے ہیں، اب حضور تشریف لے آئے ہیں، اب تمہیں حضور کو بھی ماننا ہے۔ پھر رب نے فرمایا کہ اب جب میرے مصطفیٰ تشریف لے کر آئے ہیں، پہلے تم اچھے تھے، سجدے کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، مجھے ایک مانتے تھے، لیکن جب میرے مصطفیٰ آ گئے ہیں، جب میرے حضور آ گئے ہیں، میرے نبی آ گئے ہیں، اب صرف مجھے ایک ماننا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ میرے محبوب کو بھی ماننا پڑے گا۔ تمہاری عبادت کی، ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادت اور ریاضت اس وقت قبول ہوگی جب میرے مصطفیٰ کو مانو گے۔ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو مانا، جنہوں نے حضور کی ذات کو مانا، وہ آمینہ کے لال کے دیوانے کہلائے، وہ صحابہ بن گئے، اور جنہوں نے حضور کا انکار کیا، رب نے ان کو کافر قرار دے دیا اور کہا، یہ پیغام دیا کہ میری عبادت سے سب کچھ ممکن نہیں ہے، میری وحدانیت سے سب کچھ ممکن نہیں ہے، سب ٹھیک نہیں ہے، اصل بات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ مجھے لاکھ سجدے کرتے رہو، مجھے لاکھ ایک مانتے رہو، میرے مصطفیٰ کو نہیں مانو گے تو رد کر دیے جاؤ گے، کافر کہلاؤ گے۔ مومن وہی ہوگا، عبادتیں اسی کی قبول ہوں گی، صحابی وہی ہوگا، میرا قریبی وہی ہوگا جو میرے ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ کو بھی مانے گا۔ قرآن میں 40 آیتیں ایسی ہیں، 40 آیتیں، آخری بات، 40 آیتیں ایسی ہیں قرآن میں جن میں کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ 40 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، اور 40 آیتوں میں سے 22 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر خدا اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ 18 آیتیں ایسی ہیں جن میں خدا اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، باقی رہ گئی ہیں 22 آیات وہ ہیں جن کے اندر صرف مصطفیٰ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ 40 آیتیں ٹوٹل ہیں جن کے اندر بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان 40 آیتوں میں سے 18 آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اکٹھے ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر 22 آیتیں وہ نازل فرمائیں جن کے اندر اکیلا حضور کا ذکر ہے، اکیلا یہ ذکر ہے کہ میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو، میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو۔ اب اگر کوئی سوال کرے، ویسے سوال بنتا تو نہیں ہے کیونکہ قرآن ہے، سوال اس سے کرو جس نے قرآن نازل کیا، سوال خدا سے کرو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اگر کوئی سوال کرے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 18 آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر ہے،
اور پھر 22 آیتیں ایسی نازل فرمائیں کہ جن کے اندر اکیلے مصطفیٰ کی اطاعت کا ذکر ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ کچھ ایسی آیتیں بھی نازل کر دی جاتی جن کے اندر صرف اللہ کی اطاعت کا ذکر ہوتا، صرف یہ ذکر ہوتا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے محبوب کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ اس کے کتنے جواب ہیں؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب، جن آیات کے اندر صرف حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا جواب میں دیتا ہوں کہ حضور کے اکیلا ذکر کیوں ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات مقدس کا اکیلا ذکر کیوں ہے کہ خدا کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو؟ رب تعالیٰ نے 22 آیتوں کے اندر یہ فرمایا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اور پیغام خدا یہ دینا چاہتا تھا کہ کوئی میرے محبوب کی اطاعت کو الگ نہ سمجھے، میرے محبوب کی اطاعت کر لو۔ میرے محبوب کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مجھ خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو ایسا ہی سمجھنا جیسے ہم خدا کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو آیتیں 18 جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے، یہ اکٹھا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اگر صرف خدا کا ذکر کر دیا جاتا تو کوئی سمجھ لیتا کہ خدا تک پہنچنا آسان ہے، ہم ڈائریکٹ خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضور کا ذکر نہ کیا جاتا تو کوئی سمجھ لیتا کہ ہمیں محبوب کی ضرورت نہیں ہے، حضور کی غلامی کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ خدا کی توحید کو مانتے ہیں، خدا تک پہنچتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میرے اکیلے کی اطاعت کافی نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ میرے محبوب کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی۔ جو میری اطاعت کرے گا، میرے محبوب کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کی اطاعت کو نہیں مانا جائے گا۔ جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا، اس کی اطاعت کو مانا جائے گا۔ میرے محبوب کی اطاعت کرنا گویا خدا کی اطاعت کرنا ہے، اکیلے اللہ کی اطاعت قبول نہیں ہوگی۔ اطاعت اگر تمہاری قبول ہوگی تو وہ اطاعت قبول ہوگی جو تم اس کے محبوب کی اطاعت بھی کرو گے۔ اور اگر صرف بڑے کا ذکر کر دیا جاتا، صرف اللہ کا ذکر کر دیا جاتا تو یہ سمجھ لیا جاتا کہ حضور کی ضرورت نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر کیا یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہیں خدا کی ضرورت بھی ہے، لیکن پہلے مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا، پھر خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ خدا کا در، خدا کی بارگاہ بھی میرے محبوب کے صدقے تمہیں ملتی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی بتقاضۂ بشریت غلطی ہوئی مولا ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔